بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ رات کو جب ہم لائیو ختم کر کے گھر گئے تھے تو ہم خاصی پریشان تھے, اور جب ہم صبح اٹھے ہیں فجر کے ٹائم تو تب ہمیں خوشخبری ملی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک سیز فائر اگری اپون ہو گیا ہے ایران, امریکہ اور اسرائیل کے درمیان. اب وہ سیز فائر کے ٹرمز کنڈیشنز کیا ہے وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن یہاں پہ جتنے لوگ اس پروسیس میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. آپ ویڈیو پاز کر کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ کردار تھا اس پورے سیز فائر اگریمنٹ میں وہ پاکستان کا تھا, اور الحمدللہ پاکستان ایسی پول پوزیشن میں آ چکا ہے کہ اس نے ایک ورلڈ سپر پاور اور ایک ریجنل پاور کا نیگوشیشن کروا کے ایک ان کو سیٹلمنٹ کی طرف معاملہ لے کے گیا. یہ ایک ٹیمپریری سیز فائر ہے جس کے بعد اب نیگوشیشن شروع ہونی ہے اسلام آباد کے اندر. اپیرنٹلی لوکیشن کنفرم ہو رہی ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر نے اسلام آباد دعوت دی ساروں کو آنے کے لیے جمعے والے دن, یعنی کہ آج ہم ہیں بدھ پہ, آج بدھ ہے تو جمعے والے دن دعوت ہے کہ جو مزید بحث و تکرار اور پوائنٹس ہائی لائٹ ہونے اس پہ ڈسکشن ہو سکے. اگر ہم ابھی تک بات کریں تو اس جنگ کے اندر 2070 لوگ یعنی کہ 2070 لوگ ایران کے اندر شہید ہو چکے ہیں, 26 کے قریب اسرائیل میں قتل ہو چکے ہیں, 13 امریکی سولجر قتل ہو چکے ہیں, 28 گلف ممالکوں میں لوگ قتل ہو چکے ہیں, اور یمن کے اندر تقریباً لیبنان کے اندر تقریباً آپ کے 1497 لوگ شہید ہو چکے ہیں. ان میں سے زیادہ تر ایران میں اور لبنان میں بچے تھے, عورتیں تھے, بوڑھے تھے. جو فل ڈیوسٹیشن ہے اس جنگ کی وہ آنے والے چند دنوں میں آپ کے سامنے آئے گی, جب موقع کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ ٹیمز پہنچیں گی, انٹرنیشنل پریس پہنچے گا, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز پہنچیں گی, ہیلتھ آرگنائزیشنز پہنچیں گی, تو آپ کو ڈیوسٹیشن کا آئیڈیا ہوگا. لیکن یہ ضرور ثابت ہو گیا ہے کہ جو ایک نظام بظاہر ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ایک رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر ہے, وہ ایکچولی کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اور امریکہ نے بھی وہ لبادہ اب اتار دیا, کیونکہ وہ لبادہ پہننا ہی ان کو بہت مہنگا لگ رہا تھا. کہ اگر آپ مثال کے طور پہ افغانستان میں لاکھوں لوگوں کی جان خطرے میں ڈالو, عراق میں لاکھوں لوگوں کی جان خطرے میں ڈالو, پھر ٹریلینز آف ڈالرز دو, تو یہ سودا ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا. تو انہوں نے کمپلیٹلی وارفیئر کا پیراڈائم چینج کر دیا. اب آتے ہیں جو پیس ٹریٹی ہوئی ہے اس کے اوپر. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کی کہ میری جو گفتگو پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ہوئی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو وہ طاقت تھی ڈسٹرکٹیو ایران بھیجنی تھی وہ میں آج روک رہا ہوں. اگر اسلامک ریپبلک آف ایران کمپلیٹ اور امیڈیٹ اینڈ سیف اوپننگ آف اسٹریٹ آف ہرموز کرتی ہے, یعنی کہ بات گھوم گھما کے معیشت پہ ہی آئی تھی کہ کیونکہ اسٹریٹ آف ہرموز بند تھا, جتنے مرضی بم راکٹ کچھ بھی چیز ایران کو مارے جائیں وہ ان سے کھل نہیں پا رہا تھا. یعنی کہ ایک جو تاثر تھا کہ ٹرمپ راتوں رات اسٹریٹ آف ہرموز کھول سکتا ہے وہ ٹوٹل جھوٹ ثابت ہوا. اینڈ میں آپ کو نیگوشیٹ کر کے سیز فائر ہی کرنا پڑا. ان کا یہ ڈبل سائیڈڈ سیز فائر ہے. اب ٹرمپ کو یہ کیوں کہنا پڑا ڈبل سائیڈڈ سیز فائر ہے؟ کیونکہ ایران نے اپ انٹل جو انہوں نے آخری ٹویٹ کیا انہوں نے ویلکم کیا ٹرمپ کے ہر قسم کے اگریشن کو. ان کا آپ نے جنگ کرنی ہے جنگ کرنے, بم مارنے بم مارنے, آپ نے گراؤنڈ ٹروپس بھیجیں گراؤنڈ ٹروپ بھیجیں. اور اسرائیل کنٹینیوسلی کہہ رہا تھا ٹرمپ کو کہ جناب آپ سیز فائر مت کریں, سیز فائر کی سمجھ نہیں آتی. اس نے کہا یہ ڈبل سائیڈڈ سیز فائر ہے, یعنی کہ دونوں سائڈوں سے سیز فائر ہے, یعنی کہ ایران کی بھی اس میں خواہش ہے اور ہماری بھی اس میں خواہش شامل ہے. اس نے کہا مقصد یہ کرنے کا یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی ملٹری آبجیکٹیو تھے وہ تو کر لیے, تو اب ایک ہمیں ڈیفینیٹیو اگریمنٹ بنانا ہے جہاں لانگ ٹرم پیس ود ایران اور سبسیکوئنٹلی پیس ان دا مڈل ایسٹ ہو سکے. اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جو 10 پوائنٹ کا پرپوزل ایران نے بھیجا تھا وہ مجھے مل چکا ہے, اور یہ ایک ورکیبل بیسس ہے آن وچ ٹو نیگوشیٹ. میں آپ کو یاد کرانا چاہوں گا کہ اس 10 پوائنٹ کے پرپوزل میں یہ تھا کہ اسٹریٹ آف ہرموز پہ ہم بھتہ لگائیں گے $2 ملین کا, 2 ملین یوان کا یا ڈالر کا, میں بھول رہا, ڈالر کا فی شپ. تو یعنی کہ ٹرمپ نے تسلیم کر لیا کہ نہ سے وہ مجھے نکات مل گئے, یعنی کہ پاکستان نے نکات دیے ایران کو, ایران نے پاکستان کو دیے, پاکستان نے ٹرمپ کو دیے, ٹرمپ کو وہ مل گیا, اور ٹرمپ نے یہ بھی ایڈمٹ کر لیا کہ یہ ورکیبل ہیں آن دا بیسس وچ ٹو نیگوشیٹ. اس جگہ تقریباً سارے پیریس پوائنٹس آف پاس کنٹینشن بٹوین یو ایس اے اینڈ ایران اگری ہو گئے. یہ 2 ہفتے کا پیریڈ الاؤ کرے گا اس اگریمنٹ کو فائنلائز ہونے کے لیے اور کنزومیٹ ہونے کے لیے. آن behalf of United States of America as President, also representing the countries of the Middle East, it is an honor to have this long-term problem close to resolution. یعنی کہ آپ نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے جنگ نافذ کی, اس جنگ میں اس کو شکست کھانی پڑی, آگے سے اس کو اگلی سائڈ کی
باتیں تسلیم کرنی پڑی, اپنے ہی لفظوں پہ بیک ٹریک کرنا پڑا, اور یہ ساری ڈیل کس نے بروکر کروائی؟ پاکستان. یہاں پہ مومنٹ آف سائلنس ہو پورے کے پورے انڈیا کے لیے, جن کو یہ گمان تھا کہ وہ وش گرو بن چکے ہیں, وہ پوری دنیا پہ قبضہ کر چکے ہیں, ان سے بڑی سپر پاور ہی کوئی نہیں ہے. یہ 1 سال پہلے جب پاکستان انڈیا کی جنگ چل رہی تھی, جب پاکستان انڈیا کو چھتر مارے تھے, تو وہاں پہ انڈیا کا میڈیا, انڈیا کے یوٹیوبرز, انڈیا کی را نے دنیا کو جا کے چیخیں ماری تھی کہ پاکستان دنیا میں ٹیررزم ایکسپورٹ کرتا ہے. تو آج اسی ملک نے امریکہ کا سیز فائر نیگوشیٹ کروایا. اچھا, یہ اکیلے میں نہیں کہہ رہا, یعنی کہ آپ کہیں گے جی ایون والے پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آپ تو بکے ہوئے ہیں, یہ وہ بلا بلا. ٹھیک ہے سر, یہ جو بات ہے یہ عراق سے بھی ہوئی ہے, یہ ایجپٹ سے بھی ہوئی ہے, جہاں پر اسپیسیفکلی پاکستان اور ٹرکی کا شکریہ ادا کیا ہے. UN سیکرٹری جنرل نے کسی اور ملک کا شکریہ ادا کیا سوائے پاکستان کا. جاپان نے ویلکم کیا ہے سیز فائر کے موو کو, ملیشیا نے ویلکم کیا ہے, آسٹریلیا جو بائی دا وے کیا کہتے ہیں پاکستان کا ایلائی نہیں ہے, انڈیا کا ایلائی ہے, ان کی اور انڈیا کی بہت گہرے مراسم ہیں, اس نے بالخصوص شکریہ ادا کیا پاکستان, ایجپٹ, ٹرکی, سعودی عربیہ. نیوزی لینڈ کا پرائم منسٹر اگین انڈیا کا ایلائز, انڈیا سے کے معاملات ہے, پاکستان کے ہسٹوریکل ٹائز اس طرح کے نہیں ہیں, خراب بھی نہیں ہے پر اس طرح کے کلوز ریلیشنز بھی نہیں ہیں. انہوں نے تعریف کیا پاکستان, ٹرکی اور ایجپٹ کی. تو کوئی تو ایسی بات ہوگی پاکستان میں جس کی بیسس پہ دنیا ان کی بات سن رہی ہے. آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں کیا بات ہے. اٹ کوڈ بی دا فیکٹ کہ ہم وہ واحد ماڈرن آرمی ہیں جس نے 4th جنریشن جہاز گرا دیے ہیں, ہم وہ واحد ماڈرن آرمی ہیں جس نے World War II کے بعد سب سے بڑی ایئر بیٹل لڑی ہے, ہم وہ واحد ماڈرن آرمی ہیں جو 20-25 سال سے گوریلا وارفیئر کے ذریعے ٹیررزم سے لڑ رہا ہے. ہماری اکانومی کا سائز 10 گنا بھی چھوٹا ہو کسی ملک سے, تو ہمارا ملٹری مائٹ اتنا ہوتا ہے کہ ہم بڑے ایزیلی ان کو میچ دے دیتے ہیں. اینڈ آئی تھنک ایک اور وجہ بھی ہے, ایران کا جو یہ ٹیسٹ رن ہوا ہے, اور یہ ٹیسٹ رن ہے اس کو سمجھیے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے چیک کیا کہ ملٹری مائٹ کتنی ہے ایران کی, تو ایران کا رسپانس دیکھ کے پاکستان کا خوف ان کے دلوں میں بڑھ گیا, اسپیشلی اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس میں ایران, ٹرکی اور پاکستان فائنل آپ سمجھو کہ لیولز ہیں جو اس نے کلیئر کرنے ہیں. تو اگر لیول ایران پہ اتنا ٹف ٹائم آ رہا ہے تو پاکستان کے لیول پہ تو جو ڈیوسٹیشن ہوگی وہ بہت فار ریچنگ ہو سکتی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ میں ود دا گریٹسٹ ہیوملٹی پلیز ڈو اناؤنس کرنے کے لیے کہ اسلامک ریپبلک آف ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ along with their allies have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere effective immediately. انہوں نے کہا یہ جیسچر کو میں وارملی ویلکم کرتا ہوں اور اپنا ڈیپسٹ گریٹیوڈ دیتا ہوں دونوں لیڈرشپ کو, کنٹریز کے, اور اسلام آباد کو جمعہ والدین 10 اپریل 2026 آپ لوگ ویلکم ہیں آگے فردر نیگوشیٹ کرنے کے لیے فار کنکلوسیو اگریمنٹ ٹو سیٹل آل ڈسپیوٹس. Both parties have displayed remarkable wisdom, understanding, and have remained constructively engaged in furthering the cause of peace and stability. We earnestly hope that the Islamabad talks succeed in achieving sustainable peace and wish to share more good news in coming days. اللہ کرے ایسے ہی ہو. مثلا کہ شہباز شریف نے جو بات کی ہے ہم اس کے ساتھ بالکل ہیں. اب اس ٹویٹ اور ایک اور ٹویٹ کے اوپر ایک تماشا بدتمیزی بنا دیا گیا ہے کہ جناب کے شہباز شریف صاحب نے جو ٹویٹ پوسٹ کی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ڈرافٹ پاکستان PM میسج آن ایکس. TTI نے اس کو امیجیٹ اسپین دے دیا کہ امریکہ سے یہ ٹویٹ آئی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ٹویٹ آئی ہے. یہ پرابلم ایزلی ریکٹیفائبل ہے. اللہ جانتا ہے یہ ٹویٹ کہاں سے آئی ہے, لیکن بظاہر نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کئی دنوں سے ایک نیگوشیشن کے مرحلے پہ تھا, ایک پیس بنانے کے مرحلے میں تھا, اور وہ امریکہ کی ثالثی کرا رہا تھا ایران کے ساتھ. تو جب آفیشیل ٹویٹس بنتی نا پرائم منسٹر ہینڈل کی, تو وہ ایک بندہ نہیں بناتا, وہ کئی لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں ورڈ بائی ورڈ, اور اس پہ کئی ایڈٹس ہوتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل یہ جو آپ نیوز پیکٹ دیکھ رہے ہیں نا, اس کے کئی ورژن ہوتے ہیں, اس میں کئی چیزیں ایڈ مینیج ہیں. یہ پورا نیوز پیکٹ ہے 8 پیجز کا جو مہروز نے مجھے صبح دیا تھا, پھر اس کو جب موقع پہ ہم آئے تو خیال ہے کہ یہ ایک پیج بھی ایڈ ہونا چاہیے, اور اس کے بیچ میں بھی اگر کوئی کرٹیکل نیوز ہے تو مہروز سائڈ سے بول دیتا ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے, تو زیادہ اس میں آپ ریڈ انٹو نہ کریں اور اس کا زیادہ بات کا پتنگڑ نہ بنائیں. یہ خوشی کا موقع ہے کہ پاکستان کی اتنی جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے کہ پاکستان نے یہ سیز فائر بروکر کروایا ہے, اور اب یہ دنیا مان رہی, یہ اکیلے کو ہم نہیں ڈنڈورا پیٹ رہے پاکستان میں. تو یہ خوشی کا موقع ہے, اس کو بلا وجہ سپوائل کرنے کی میرا نہیں خیال کوئی نیسیسری ہے یا کوئی نیسیسٹی یا ضرورت ہے. جارج آرویل کے ناول 1984 اور کرسچن بیل کی سائی فائی ایکشن مووی ایکویلیبریم کے درمیان کیا کامن ہے؟ امیڈیٹلی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں.
لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں تھیمیٹکلی ایک چیز کے بارے میں، وہ ہے ڈسٹوپین گورنمنٹ، جس کو بگ بردر بھی کہتے ہیں، جو بگ بردر جو ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو. بگ بردر کا چرچا تو بہت ہے آج کل پاکستان کے اندر، لیکن اس طرح کے کمپلیکیٹڈ تھیمز کو سمجھنے کے لیے ہم نے دا کلب بنایا ہے، جو کہ پہلے تو صرف ایک بک کلب ہوا کرتا تھا پچھلے 1-1.5 سال کے لیے، لیکن اب ہم نے اس کو ایک یونیورسل کلب بنا دیا ہے، اس کے اندر کتابیں، پاپولر فلمز، ڈاکیومنٹریز، آرٹیکلز، پبلشڈ پیپرز، ان ساروں کا مجموعہ بنا کے ہم تھیمیٹکلی منتھ ٹو منتھ کمپلیکس آئیڈیاز کو ایک گروپ سیٹنگ کے اندر ایک کمیونٹی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں eonpodcast.com پہ جائیں اور اپنی ممبرشپ پرچیز کریں تاکہ ہم جمعے کے جمعے آپ سے ملاقات کر سکیں. سی یو دیئر انشاءاللہ. سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل آف اسلامک ریپبلک آف ایران نے اسٹیٹمنٹ آن بہاف آف دا سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل آف اسلامک ریپبلک ری ٹویٹ ہوئی ٹرمپ سے. انہوں نے کہا کہ یعنی کہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ ٹرمپ نے ری ٹویٹ کی. انہوں نے کہا آن بہاف آف دی اسلامک ریپبلک آف ایران آئی ایکسپریس گریٹیوڈ اینڈ اپریشیشن فار مائی ڈیئر بردرز پرائم منسٹر آف پاکستان شریف اینڈ ہز ایکسلنسی فیلڈ مارشل عاصم منیر فار their tireless efforts to end the war in the region. In response to the brotherly request of PM Sharif in his tweet, and considering the request by the US for negotiations based on its 15-point proposal as well as announcement by the American president about acceptance of the general framework of Iran's 10-point proposal on the basis of negotiation, I hereby declare on behalf of Iran's Supreme National Security Council, if attacks against Iran are halted, our powerful armed forces will cease their defensive operations. For a period of 2 weeks, safe passage to the Strait of Hormuz will be possible via coordination with Iran's armed forces with due consideration of technical limitations. یہ فارن منسٹر آف ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے. اب اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ پاکستان کا دوبارہ شکریہ ادا کیا گیا. پاکستان کی ایک سپریمیسی آپ کے سامنے آئی، پاکستان کی ایک ریجنل اتھارٹی کی پوزیشن آپ کے سامنے آئی، اور یہ بھی بات سامنے آئی کہ انہوں نے بھی ایکنالج کیا کہ ہمیں امریکہ کے 15 پوائنٹ ملے تھے اور ہمارے 10 پوائنٹ بھی امریکہ کو مل گئے ہیں. یعنی پاکستان نے ثالثی کا پورا کردار ادا کیا، اور کیونکہ امریکہ نے ہمارے 10 پوائنٹس کو تسلیم کر لیا ایز اے ریزنیبل بیسس آف نیگوشیشن، ہم اس نیگوشیشن میں جانے کو تیار ہیں اگر ہمارے خلاف سارے حملے رک جاتے ہیں. ابھی یہ نیوز رات کو آئی ہے، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تھرو آؤٹ دا ڈے ہوتی رہے گی. دیکھنا پڑے گا کہ کوئی آپریشن ایسا اسرائیل نہ کر دے اس کو خراب کرنے کے لیے. اسٹریٹ آف ہرموز کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کہا کہ جناب ہم 2 ہفتے شپس جانے دیں گے، کوئی بھی بھتہ لیے بغیر، کوئی بھی روک ٹوک کیے بغیر، لیکن جو شپ گزرے گا ہم سے کوآرڈینیٹ کر کے جائے گا. یعنی کہ بیسیکلی ہم جو میننگ آف اسٹیٹ آف ہرموز ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. وہ یہ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جب تک کوئی لانگ ٹرم فائنلائز چیز نہیں ہوتی تو وہ کیوں چھوڑیں گے اس کو. لیکن ہاں ہم پیسے نہیں لیں گے، ہم سب کچھ جانے دیں گے. اور ہاں ایک ٹیکنیکل لمیٹیشن ہوگی کیونکہ ہم ایک ایریا کو مین کریں. ظاہر ہے ایک چیک پوائنٹ لگا دیتے ہیں کہیں پہ تو ٹریفک سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی برا نہ بنائے تو یہ معاملہ کھل جائے گا. دنیا کے 1/5 تیل کا یہ روٹ ہے، 30% نائٹروجن کا روٹ ہے جو نیسسری ہے فرٹیلائزر کے لیے. تو یہ اوور آل دنیا کے لیے خوش آئند بات ہے. اسی خبر کی وجہ سے کروڈ آئل کا ریٹ ڈپ کرنا شروع ہو گیا، $100 سے نیچے آ گیا. یعنی کہ اب مارکیٹس کو ایز ملنا چاہیے. ہاں میں روز نے بھی سائٹ سے بتایا کہ ہمارا پاکستان اسٹاک ایکسچینج 12,000 پوائنٹ اوپر چلا گیا، اور یہ مارکیٹس مزید بہتر ہوتی جائیں گی کیونکہ صرف یہ مارکیٹس نیوز اور خبروں کی بنیاد پہ چل رہی ہوتی ہیں. ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ مارکیٹ صرف بل اور بے رنز کے تحت ہوتی ہیں اور ان کو نیوز ہائیلی افیکٹ کرتی ہے. میں یہاں پہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا جو 10 نکات ایران نے رکھے تھے تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یہ کتنی بڑی جیت ہے ٹرمپ کا ایکسیپٹ کرنا ہے ان 10 نکات کو ایز اے ریزنیبل فریم ہے. کیونکہ اگر آپ ٹرمپ کی ٹویٹس دیکھیں پرانی تو اس نے کہتا تھا ہم تو بات ہی نہیں کریں گے، یہ لوگ جانور ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، بلا بلا، لیکن فنڈامنٹلی اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑا. نمبر 1 جو ایران نے کہا تھا، کنٹرول پیسز تھرو اسٹیٹ آف ہرموز ان کوآرڈینیشن ود دی ایرانین آرمڈ فورسز وچ وڈ گرانٹ ایران اے یونیک اکنامک اینڈ جیو پولیٹیکل پوزیشن. نیسیسٹی آف اینڈنگ وار اگینسٹ آل ایلیمنٹس آف دی ایکس آف ریزسٹنس، یعنی کہ اسرائیل، حزب اللہ، ہوتیز ہر جگہ سے پیچھے ہٹے گا. withdrawal of US combat forces from all bases and deployments in the region، کہ امریکہ ساری اپنی بیسیں چھوڑے گا. دی اسٹیبلشمنٹ آف اے سیف ٹرانزٹ پروٹوکال ان دا اسٹیٹ آف ہرموز ان اے وے دیٹ گارنٹیز ایرانز ڈومیننس اکارڈنگ ٹو دی اگریڈ پروٹوکال. یعنی کہ اسٹیٹ آف ہرموز کے 2 نکات آگے کنٹرول کے. فل پیمنٹ آف ایرانز ڈیمیجز اکارڈنگ ٹو ایسٹیمیٹس. The lifting of all primary and secondary sanctions, removal of resolutions imposed by international bodies including oversight authorities, the release of all Iranian assets and properties frozen abroad, acceptance of Iran's uranium enrichment program as part of the agreement, and finally the ratification of all these matters in a binding Security Council resolution.
اس میں سے کوئی ایسا نکات بنائے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جیتا ہو. کچھ بھی نہیں. ایران نے نہ تو صرف سروائیو کی ہے یہ جنگ, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تھرائیو کیا. انہوں نے دنیا کو دکھایا ہے کہ دیر از اے وے ٹو ڈیل ود دا بلی, دیٹ از امریکہ. آپ کو ان کی حاکمیت ماننے کی ضرورت نہیں. آرمی کے اندر امریکہ میں اتنا ڈسکارڈ ہے بیکاز ایک طرف پوسچرنگ کی جا رہی تھی کہ ہم تباہ کر دیں گے, دوسری طرف آرمی میں ریزگنیشنز ہو رہی تھی, لوگ نکالے جا رہے تھے. جو وار سیکٹری تھا پیٹ ہیگزت اور باقی آرمی ان کی بن رہی تھی. اب آرمی سیکٹری ڈین ڈسکول جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے کوئی پلانز نہیں ریزائن کرنے کے, ایون دو اس کی اور پیٹ ہیگزت کی اب لڑائی اس پیمانے پہ پہنچ گئی کہ منظر عام پہ چیز آ چکی ہے. تو ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ ملٹری براس شہید کر دی جاتی ہے ایران میں, سپریم لیڈر شہید کر دیا جاتا ہے, بڑے بڑے لیڈر شہید کر دیے جاتے ہیں, لیکن ان کی فوج ایک مٹھ ہو کے لڑ رہی ہوتی ہے. آن دی ادر ہینڈ امریکہ جو اپنے یہ جنگ جیت رہا ہوتا ہے اس میں ڈسکارڈ پھیلی جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں کہانیاں بتائی گئی تھی امریکہ کی طرف سے 3 ہفتے میں چاہتے ہیں وہ سچ نہیں تھی. ایون جو امریکہ نے آپریشن کیا تھا اپنے ایک بندے کو ریسکیو کرنے کا, وہ ریسکیو آپریشن کم ایکچولی وہ ایک ٹیسٹ رن تھا دیکھنے کے لیے کہ گراؤنڈ انویژن کیسے ہو سکتی ہے, کیا ہم ڈائریکٹلی گراؤنڈ انویژن کر کے یورینیم اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں. وہ خبریں آہستہ آہستہ کھلیں گی. اس 4 ہفتے کے پیریڈ سے زیادہ کے اندر اب آپ کو پچ لے کیا کیا امریکہ نے وہاں پہ اٹیمپٹس نہیں کی. ویپن سپلائی کی ٹو کرڈش ٹروپس, ویپن سپلائیز کی ٹو ایرانی ڈیسیڈنٹس, ویپن سپلائی تھرو موساد, کدھر کدھر انہوں نے کیسے حربیں نہیں استعمال کی کہ رجیم کس طرح گل جائے. اب ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا دیکھنے کے لیے کہ جو نیو سپریم لیڈر الیکٹ ہوئے تھے علی خامنی صاحب کے بیٹے, ان کا ویڈیو بیان سامنے کب آتا ہے. ایک ایف بی آئی کی انٹیلیجنس رپورٹ اب سامنے آئی ہے جو کہہ رہی ہے کہ ایران پوز کرتا ہے کنٹینیو تھریٹ ٹو سرٹن ٹارگیٹس ان دا یو ایس. ہاؤیور وائٹ ہاؤس نے اور ٹرمپ نے اس کو پبلکلی ڈاؤن پلے کیا. ٹرمپ اب جنگ کو میرا خیال ہے ایک کنکلوژن کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہے کہ جو اس کو ہیٹ گھر پہ مل رہی ہے یعنی کہ امریکہ کے اندر مل رہی ہے وہ اب اس سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. ہماری جانوں کا اس سے کوئی ایشو نہیں ہے, وہ ایک پریویس ہیٹ ہے جو اس کو مڈ ٹرم سے پہلے ملے جہاں پہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی بہت برے طریقے سے ہارے گی, ہینس اس کی پریزیڈنسی کمزور ہوگی. تو اس کو خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اب اس جنگ کو شاید وائنڈ ڈاؤن کرے. پرائمرلی یہ جنگ اگر وائنڈ ڈاؤن پروسیس میں جا رہی ہے تو اس کے اندر ایران کی فوج کی, ایران کے لوگوں کی بہادری اور ان کی پراپر اسٹریٹجی کامیاب ہوئی ہے. انہوں نے کیسے پوری دنیا کو مفلوج کیا وداؤٹ لینڈنگ اے سنگل بام آن امریکہ کہ امریکہ بھی مجبور ہو گیا کہ آ کے نیگوشیٹ کرے. اور اس کے اندر پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے, چائنا کا بیک اینڈ بہت بڑا کردار ہے, اور رشیا کا بہت بڑا کردار ہے. تو دنیا کے اندر جو ایک نیو گلوبل آرڈر قائم ہو سکتا ہے اس کے اندر پاکستان کا ایک لیڈنگ رول ہے. کنٹریز جو اس کے اندر ریلیونٹ ہوئی ہیں کہ اس جنگ میں کچھ ملک ایسے ہیں جو نہ صرف بہت بری طرح سے ایکسپوز ہیں بلکہ وہ گلوبل پالیٹکس میں تھوڑے سے ریلیونٹ ہو گئے. اس میں نمبر 1 یو اے ای ہے, بالکل سر عام ننگے ہو کے وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, دنیا کو ان کا لکھا چٹا پتہ چل گیا, ان کے وہ مدعے بھی کھل کے سامنے آ گئے جو پہلے انہوں نے دفنائے میں تھے, جو دنیا بھر میں وہ جینوسائڈ کرواتے تھے. انڈیا نے نہ تو صرف ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کیا بلکہ تو گالم گلوچ پہ اتر آئے تھے پاکستان کی ڈپلومسی پہ, لیکن پھر دنیا نے کہا آپ کیا بات کریں, ورلڈ وار 3 کو رکوانے کے اندر اگر پاکستان کا کردار ہے اور آپ موقع میں موجود نہیں ہیں تو پھر چیز تو وہ جیت گئے. اس میں آپ کو یہ بھی نظر آ گیا دی ایفیکیسی آف امریکن ویپنس ورسز رشین ویپنز اینڈ چائنیز ویپنز. بائی دا ٹائم یہ جنگ کنکلوڈ ہوئی ہے تو 1 آؤٹ آف ایوری 4 بلسٹک میسائلز اسرائیل میں لینڈ کر رہی تھی. یعنی کہ جو آپ کا آئرن ڈوم ڈیفنس میکنزم تھا, جو آپ کا ڈیوڈ کا سلنگ ڈیفنس میکنزم تھا, وہ کام نہیں کر رہا تھا. یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ڈسپائٹ ہیونگ فائٹر جیٹس اینڈ ایریل سپیریورٹی ڈرون وارفیئر کا کوئی جواب نہیں ہے. اینڈ دا شیئر اماؤنٹ آف ڈرونز جو پروڈیوس ہو سکتے ہیں ایٹ فریکشن آف دا کاسٹ, یہ بہت خوفناک ہے. ہم نے پچھلے 2-3 سال میں دیکھا کہ امریکہ کے اندر جگہ جگہ اسپائی ڈرونز آ جاتے تھے, وہ رپورٹ کرتے تھے, کچھ چائنیز سسپیکٹ ہوتے تھے, کچھ رشین سسپیکٹ ہوتے تھے. ہم نے دیکھا کہ یوکرین ایک چھوٹی فوج کیسے ڈرونز کے ذریعے رشیا سے لڑ رہی ہے. ہم نے دیکھا پاکستان انڈیا جنگ میں ڈرونز کتنا بڑا پارٹ پلے کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ ایران اپنے ڈرونز کی بیسس کے اوپر کتنی تباہی پورے علاقوں میں مچاتا ہے. سیم گوز فار اسرائیل جو ان کے پاس ڈرونز ہیں. تو آل آف اے سڈن جو آپ کی ایئر بیٹل ہے وہ بڑی چینج کر کی. آپ اسٹریٹجک اسٹرائکس بھی مارتے ہو. خیر جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ ڈرون وارفیئر کتنا خطرناک ہوتا ہے, کتنے لوگ اس میں شہید ہوتے ہیں, کوڈ کاپٹر وارفیئر کتنا خطرناک ہوتا ہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس جنگ کے اندر دی نمبر آف سولجرز ڈونٹ میٹر,
ٹیک میٹر کر رہا ہے, اور ٹیک جو ہے وہ اتنا ڈیموکریٹائز ہو گیا ہے کہ اب امریکہ کی مونوپلی اس پہ رہتی نہیں ہے. پھر آپ نے اس میں یہ دیکھا کہ جو گراؤنڈ انٹیلیجنس ہے, جو سیٹ انٹیلیجنس ہے, وہ اب دنیا کے پاس تقریباً یونیفارملی ہے. مثلا یہ آئیڈیا کہ امریکہ کو اس میں یونیک ایڈوانٹیج تھا وہ بھی ختم ہو گیا, بیکاز رشیا اور چائنا اس میں بہت ایڈوانس کر رہی ہیں. ایون جو گراؤنڈ انفارمیشن ایران کے پاس تھی اباؤٹ سرٹن پلیسز ان دی یو اے ای, اس پہ یو اے ای گورنمنٹ بھی حیران تھی, اسپیشلی جب انہوں نے ان کی اے آئی ڈیٹا سینٹرز کی بات کی تھی جو کہیں بھی کسی جگہ پہ شو نہیں ہوتی تھی. تو اوور آل وار کے پیراڈائم بھی چینج کر گیا. اب سوال یہ ہے, اور آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں, یہ سٹک کرے گا کہ نہیں, یعنی کہ یہ جو ایک پیس ٹریٹی ہوئی ہے یہ لاسٹ کرے گی کہ نہیں. میں اس پہ آپ کو اپنی رائے دے سکتا ہوں, ظاہر ہے میں فیوچر تو دیکھ نہیں سکتا. جو امریکہ نے پچھلی پیس ٹریٹی کرائی ہے غزہ کے اندر وہ سٹک نہیں کی ابھی تک. جو انہوں نے یمن کے اندر اور لبنان کے اندر ٹریٹیز کروائی تھی وہ بھی سٹک نہیں کی. سیریا کے اندر جولانی کے آنے کے باوجود اسرائیل وہاں پہ گھسی جا رہا ہے تو وہ سٹک نہیں کی تھی. تو ایران کے کیس میں شاید سٹک کر جائے, حالانکہ میں نے آپ کو پچھلی مثال دی, کیونکہ ایران کے پاس ایک پراپر فوج ہے, ویپنز ہیں, ڈیفینس سسٹمز ہیں, اور ایران آٹومیٹکلی اسرائیل کا نیبر نہیں ہے. اسرائیل اکثر اپنے نیبر ساتھ یہ بدتمیزیاں کرتا رہتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب مڈ ٹرمز فیس کرے گا تو یہ بہت بڑا سوال ہوگا, اور آپ دیکھیں کہ ڈیموکریٹس کیسے ابھی شروع کریں گے یہ پورا بیانیہ کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جنگ ہار گیا, جو کہ وہ ہار گیا. تو اس بیانیے میں بڑی حقیقت ہے. تو کیا پھر ڈونلڈ ٹرمپ ریوزٹ کرے گا؟ پھر ایران کس حد تک اپنی نیوکلیر انریچمنٹ پرسو کرتا ہے, کیونکہ آپ کو یہ بھی ریلائز کرنا ہوگا کہ جنگ کے بعد اگر ایران نے اپنا نیوکلیر انریچمنٹ پروگرام ابینڈن کر دیا تو سارٹ آف آپ سمجھیں کہ رجیم ویکن ہو گیا. ون آف دا ریزنز وائی مسلمانوں کے لیے نیوکلیر بامز بنانا یا نیوکلیر انریچمنٹ رکھنا ٹو دا پوائنٹ آف بینگ کیپیبل آف میکنگ بام ضروری کیوں ہے, کہ ہمارا ڈیفینس میکنزم ہے یہ. ون آف دا ریزنز وائی پاکستان کے اندر گراؤنڈ انویژنز نہیں ہوتی, پاکستان کو اس طرح کی تھریٹ نہیں پرسیو ہوتی جس طرح کی لیٹ سے ایران کو ہوئی تھی, یا جس طرح کی عراق کو ہوئی, یا افغانستان کو ہوئی تھی, جس طرح کی لیبیا کو ہوئی, جس طرح کی سیریا کو ہوئی, جس طرح کے سارے مسلمان ملکوں کو ہوئی, از بیکاز آف نیوکلیر ویپنز. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ یو اے ای کی طرح بالکل جا کے بک جائیں. تو لیٹس سی آنے والے دنوں میں کہ ایران جو ہے اپنی نیوکلیر آرممنٹ کیسے پرسو کرتا ہے. لیکن فی الوقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے ایران کے لوگوں کے لیے, مسلمان لوگوں کے لیے جو ایک مصیبت کے اندر آئے ہوئے تھے. یہ بائی دا وے آلسو الاؤ کرے گا اسرائیل کے اندر جو ایک ان کی سول سوسائٹی اگینسٹ بینجامن نیتنیاہو, ایک تو ہے نا رائٹ ونگرز ایکسٹریم جو نیتنیاہو کے خلاف ہیں, ایک ان کے لبرل لیفٹ کے بھی لوگ ہیں جو نیتنیاہو کے خلاف ہیں, وہ کتنا دنگا فساد اسرائیل نے مچا سکتے ہیں ٹو میک شیور کہ نیتنیاہو کی جو وار کرائمز ہیں وہ ان کے بارے میں کوئی کویشچن ہو سکے. میرا یہ خیال ہے کہ اس موقع کے اوپر ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے دا فیکٹ, کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک نیوکلیر پاور اسٹیٹ میں رہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ذوالفقار علی بھٹو, ضیاء الحق, نواز شریف, بے نظیر کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سارے اس پروگرام میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو تھے. ہماری دانش کے مطابق جنرل ضیاء الحق واز دی مین تھرسٹ بیہائنڈ دس انٹائر تھنگ. جو ہماری سویلین گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی اپنا رول ادا کیا تھا, اور ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم میں یہ آئیڈیا کنسیو ہوا, اور اس نے ایک بیانیہ بنایا کہ جناب ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم بم بنائیں گے, اور قوم کو اس طرف لگایا. آئی تھنک جو ضیاء الحق صاحب کا ایک آئیڈیا تھا جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کا, اور اس کو لیوریج کرنا دنیا میں, وہ آئیڈیا ہمیشہ سے مقبول تھا, اور اب ہماری ریاست نے دوبارہ ریلائز کیا. ہم نے جو اپنی ری الائنمنٹ کی تھی مشرف صاحب کے دور میں وہ ہمیں بہت مہنگی پڑی, اب ہم دوبارہ اپنی الائنمنٹ اس طرف کر رہے ہیں. اگین ان دا لانگ ٹرم دیر از نو سولوشن ادر دین اے لارج اسکیل مسلم الائنس, اس کے علاوہ سولوشن نہیں ہے. نیشن اسٹیٹ کے پیراڈائم کا پرپز ہی یہ تھا کہ آپ کو تقسیم کر کے ایک ایک کر کے پک آف کیا جائے. بہت سارے لوگ ابھی کیا کہتے ہیں یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جناب نیشن اسٹیٹ کا پیراڈائم, میں نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی تھی, انہوں نے یہ بات کی تھی, تو ڈائریکٹلی ان سے مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کر لیتے ہیں کہ کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد نیشن اسٹیٹ کا پیراڈائم بن گیا ہے, تو لہٰذا اس پیراڈائم کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہر نیشن اسٹیٹ نے اپنے مفاد کو دیکھنا ہوتا ہے. چلیں ہم اس آرگیومنٹ کو دونوں سائڈ سے دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم اس کو نیشن اسٹیٹ کے پیراڈائم کے پرسپیکٹیو سے بات بھی کریں تو مسلمان ریاستوں کے ایکچوئل مفاد میں ہے کہ وہ اور مسلمان ریاستوں کے ساتھ مراسم قائم کریں, کیونکہ وہی ریاستیں ایک دوسرے کی پرابلم سمجھ سکتی ہیں, ورنہ ان کو جو اپنا اسلام ہے بیچنا پڑتا ہے. کیسے؟ یو اے ای کے اندر اگر آپ پھریں تو وہ ایک اسلامک ریاست کہیں سے نہیں لگتی. انہوں نے فحاشی بیرا روی اتنی پھیلا دی ہے کہ وہ اب ایک
سیکولر پیراڈائم کی ریاست ہی ہے, اور جو اگلی نسل یو اے میں بڑی ہو رہی ہوتی ہے وہ بالکل اسلام سے دور ہٹ رہی ہوتی ہے, ماں سوائے چند لوگوں کے, ایکسیپشنز ڈو ایگزسٹ, لیکن اوور آل اگر ہم ایک تھیم کی بات کریں تو دی لبرلائزیشن آف کلچر از ہیپننگ, اور اسلام کو وہاں پہ اناؤز باللہ کرش کیا جا رہا ہے. اگر آپ اس کا دوسرا اینڈ دیکھتے ہیں کہ جناب ہم نیشن اسٹیٹ کا پیراڈائم کیوں ایکسیپٹ کریں, وہ زیادہ سینسیبل ہے کہ اگر ہمارے پہ ایک تھاٹ پروسیس اور ایک اسٹرکچر امپوز ہوا ہے, واٹ میکس اس ایکسیپٹڈ, جب گوروں نے نہیں ایکسیپٹ کیا. فار ایگزامپل دی ای یو ماڈل, اگر ہم نیشن اسٹیٹ پیراڈائم کی بات کریں تو پھر تو ای یو ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ای یو کا ماڈل یہ ثابت کرتا ہے, اور جو پورا یورپ کا ایک دوبارہ گلوریس رائز ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک طاقت بن کے سامنے آتے ہیں. اگر تو یہ ماڈل آپ کو سمجھ نہیں آتا تو پھر نیٹو کیا تھا کہ مختلف ملکوں نے اکٹھے ہو کے یہ طے کیا تھا کہ جناب ہم پول کریں گے ریسورسز اور اپنا مشترکہ دفاع کریں گے. تو نیشن اسٹیٹ کے پیراڈائم کو بظاہر ایکسیپٹ کرتے ہوئے بھی دیر آر سولوشنز دیٹ ایگزسٹ, اول تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. تو پاکستان کے لیے بھی اور باقی مسلم ریاستوں کے لیے بھی یہ ایران کی مثال ایک لرننگ کرو ہونی چاہیے. دیکھیے لیکن انفارچونیٹلی ہم نہ افغانستان سے سیکھے, نہ ہم عراق سے سیکھے, یہ پوسٹ 9/11 دنیا کی بات کر رہا ہوں, نہ ہم لیبیا سے سیکھے, نہ ہم سیریا سے سیکھے, نہ ہم یمن سے سیکھے, نہ ہم لبنان سے سیکھے کہ ہم ایک گرینڈ الائنس بنائیں. چند ہی مسلمان ملک رہ گئے ہیں جو کسی جوگے ہیں, میننگ کہ دے آر اسٹرانگ انف ٹو ایکچولی اسٹینڈ اپ ٹو اے بلی. پاکستان, ایران, ٹرکی, ٹو سم ایکسٹینٹ سعودی عربیہ, بائی دا فیکٹ ڈیفالٹ کے پاکستان کو ان کے ساتھ ایک دفاع کا پیکٹ ہے, پیسہ ان کے پاس بہت ہے. تو وی ہیو ٹو کم ٹو این الائنس, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, بیکاز آج نہیں تو کل دے ول اسٹارٹ پکنگ یو آف. ہماری یہاں پہ ایون پہ تو یہی دعا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ لاسٹ کرے, یہ جنگ بندی یہاں پہ رکے, اور ایک اوور آل آسانی ہی پیدا ہو سب کے لیے. لوکل نیوز کی طرف آتے ہیں جی. افغانستان نے برانڈ کیا چائنا کی جو پیس ٹاکس ود پاکستان ایز یوزفل, یعنی کہ وہاں بھی معاملہ تھوڑا ٹھنڈے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے, یہ پہلے ہی بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا پاکستان کے لیے اور ریجن کے لیے, کیونکہ اگر پاکستان اس معاملے کو مزید پرسو کرے گا تو افغانستان کے لوگوں کے لیے بہت برا ہے, ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ٹائم بن جائے گا, اور پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی اتنا اچھا ڈیسیجن نہیں ہے. پاکستان اس وقت جی پورا آن ٹریک ہے کہ وہ $1.43 بلین کا ڈیٹ آن شیڈول پے کرے, انکلوڈنگ یورو بانڈ انٹرسٹ. پاکستان نے ٹوٹل ڈیٹ پیمنٹ آف 1.43 بلین ابھی تک سکسیزفلی کر لی ہے, انکلوڈنگ دا فل سیٹلمنٹ آف 1.3 بلین یورو بانڈ اینڈ 126 ملین انٹرسٹ آن دا یورو بانڈ اکارڈنگ ٹو ایڈوائزر ٹو فائنانس منسٹر. یہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی تھی. ٹائملی پیمنٹ انڈرسکورز ایفرٹس ٹو مینٹین کریڈیبلٹی ود انٹرنیشنل انویسٹرز. اچھا, یہ جو بات ہے نا کہ ہم نے ٹائملی پیمنٹ کرنی ہے, یہ ایک ابسرڈیٹی ہے. ہمارا جو یو ای کا لون ہے ایک 96 میں تھا, اور پھر کچھ پیسے انہوں نے ہمیں بعد میں دیے تھے مور ریسنٹلی. اس پہ بھی میں نے دیکھا تھا کہ بہت سارے لوگ ویڈیو بنا رہے تھے کہ جناب اگر اپنے پیسے مانگنے ہیں تو وہ کیوں نہ مانگے. وہ اس لیے نہ مانگے کیونکہ بات یہ ہے کہ دنیا اس وقت اگر نیشن اسٹیٹ کے پیراڈائم میں آپریٹ کرے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تو پاکستان کے پاس لاٹھی تو ہے, تو ہمیں وہ لاٹھی فلیکس کر لینی چاہیے فرام ٹائم ٹو ٹائم. سیکنڈلی کیا کہتے ہیں, یہ ان کا مانگنا بنتا نہیں ہے, بیکاز اگر ہم نے ان ملکوں میں انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں تو اس انویسٹمنٹس پہ یو اے ای کی گورنمنٹ پیسہ کما رہی, تو آپ اتنی چیزیں فور گو سارٹ آف کر سکتے ہیں. لیکن ایکچولی ہمیں ہماری اکنامک انیشیٹیوس کا پیراڈائم ریڈیفائن کرنا پڑے گا, بیکاز میں اور آپ جس طرح معیشت کو ویو کرتے ہیں, یا ہماری ایون ریاست جس طرح معیشت کو ویو کرتی ہے, وہ فنڈامنٹلی انکریکٹ ہے. ہم ایک اپیزمنٹ کی پالیسی پہ چل رہے ہوتے ہیں. ہم ایکچولی اپنی ملٹری کو ایز اے اکنامک ویپن نہیں دیکھتے. کیسے نہیں دیکھتے؟ جب آپ کے پاس اسٹرینتھ ہوتی ہے نا, تو ایٹ دی نیگوشیٹنگ ٹیبل آپ کے جو ٹیکٹکس اور نیگوشیشن بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. انڈیا بیسکلی ایک ہم نے مثال دیکھا تھا کہ انہوں نے سری لنکا کو, بنگلہ دیش کو ایک سارٹ آف ملٹری اور اکنامک بلینگ کے تحت بہت دیر ٹریپ میں رکھا تھا. چائنا یہی حرکت اور بہت سارے ملکوں کے ساتھ کرتا ہے. تو پاکستان بھی ایکچولی بیسڈ اپون ملٹری مائٹ یہ چیزیں کر سکتا ہے. اور پھر پاکستان کے پاس ایک ایسا ایسٹ ہے جس کو ہمارے سارے دانشور کہتے ہیں ایسٹ ہی, وہ ہے والیوم آف پیپل. جتنے آپ کے پاس لوگ جاتے ہیں ایز لیبر کلاس یا کسی بھی سیگمنٹ میں باہر, تو وہ ایک نیسیسٹی کے تحت جاتے ہیں, جو یہاں نہیں ضروری ہوتی وہ وہاں بھی ہوتی ہے. اگر وہاں پہ ڈیمانڈ آف آپ کے ورکرز نہ ہو, تاکہ ورکر جا نہیں سکتے. آج یو ای نے آپ کے ورکر سے پابندی لگائی ہوئی ہے نا, تو آپ جتنا چاہیں وہاں نہیں جا سکتے.
لیکن باقی مڈل ایسٹرن ممالک کھلے ہوئے ہیں. ابھی یورپ کے ایک دو ممالکوں نے آپ کے لیے ویزاز کھولے ہیں بیکاز ان کو آپ کے ورکرز کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کو اکثر پریزنٹ کیا جاتا ہے ایز اے گریٹ ڈپلومیٹک موو کہ جناب ہماری فارن پالیسی بڑی اچھی ہے. ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگلی اکانومی کے اندر جب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہاں گیپ کھلتے جاتے ہیں. گورنمنٹ جس مرضی کی ہو وہاں کھولے گا ہی کھولے گا. تو پاکستان کو اس کو ایز اے ٹول استعمال کرنا چاہیے. بھائی اگر ہمارے ورکرز جا رہے ہیں تو دے آر ایسیٹس, دے آر اکنامک ٹینجبل فیکٹرس. تو آپ اس کو فیکٹر ان کریں کہ ہم آپ کے ملک میں کام کر رہے ہیں. سیکنڈ, اگر ہمارے ملک سے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ جاتی ہے پرائیویٹلی, اکنامک ٹینجبل فیکٹر. تو آپ جو ہم سے قرضہ مانگ رہے ہیں نا, تو یہ فری میں نہیں ہے. ہم نے جتنا پیسہ آپ کو دے دیا ہے اوور اے پیسج آف ٹائم, تو آپ کا بنتا نہیں ہے پیسے مانگنا. لیکن ایز اے قوم ہمیں یہ پیسے باہر ڈالنا بند کرنے ہوں گے. ہمیں ایکچولی اپنے ہی ملک کو بولسٹر کرنا ہوگا, کیونکہ پوری دنیا جس طرف جا رہی ہے ایک ہائپر نیشنلزم کریٹ ہو رہا ہے, اور وہ اس کی ایک ریجس شکل بھی نظر آ رہی ہے ہمیں ویسٹ کے اندر. اس کے تحت دنیا بہت خطرناک موڑ پہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کو اسٹرینتھن کریں, اس کی اکانومی کو اسٹرینتھن کریں, تاکہ جو آنے والے دنوں میں جنگیں نظر آ رہی ہیں ان کے لیے آپ تیاری مکمل کر سکیں. یہاں پہ پھر میں کہوں گا کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا, اور اللہ سے دعا کیجیے گا کہ یہ جو سیز فائر پاکستان نے بروکر کروایا ہے اس وہ لاسٹ کر جائے اور بیٹر سینس پریویل کرے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.